الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ایک بدو دیہاتی آدمی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے آپ سے 3 باتیں کرنی ہیں۔ اس نے 3 باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی، وہی 3 باتیں ہی عرض کرنی ہیں۔ کہتا ہے کہ آپ 3 باتیں ایسی کرتے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی، میری عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ کہتا ہے ان 3 باتوں میں سے پہلی بات قابل تعجب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو، اس دین کو قبول کر لو جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم صدیوں سے اپنے باپ دادا کے دین پر چل رہے ہیں، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ دوسری قابل تعجب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تطیعکم العرب والعجم، کہ تم اگر لا الہ الا اللہ کہہ لو تو عرب و عجم کے لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے۔ اس وقت کہتا ہے ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ملتا، تو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اگر لا الہ الا اللہ مان لو تو عرب و عجم کے لوگ تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ کہتا ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ تیسری قابل تعجب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، قیامت کے دن اللہ اسے دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ 3 باتیں اس نے کی۔ پہلی بات، باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ دوسری بات، لا الہ الا اللہ والا مسئلہ مان لینے سے عرب و عجم کے لوگ ہمارے غلام کیسے بن جائیں گے، وہ ہمارے قدموں میں کیسے آ جائیں گے؟ تیسری بات، مرنے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد، ذرہ ذرہ ہو جانے کے بعد
پھر انسان دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ یہ 3 باتیں ہیں، اس نے کہا میری عقل میں نہیں آتی، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اے بدو، اے دیہاتی، آج تو تو نہیں مانتا، آج تو تو نہیں مانتا، اللہ تجھے زندگی دے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر میرا کلمہ پڑھ لے گا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی آج تو تو نہیں مان رہا، لیکن اللہ ایک وقت لے آئے گا، یہ جتنی اسلام کے خلاف طاقتیں ہیں، روم کے بادشاہ ہوں، ایران کی سلطنت ہو، قیصر و کسریٰ، یہ سب طاقتیں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ اے بدو، آج تو تو نہیں مان رہا، لیکن قیامت کے دن جب تو ذرہ ذرہ ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، اللہ تیرے ان ذروں کو جمع کر کے وجود عطا کرے گا، قیامت کے دن تجھے اللہ زندہ کرے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لآخذنک بیدک ھذہ وَلَأَذْكُرَنَّكَ بِمَقَالَتِكَ هَذِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یہ باتیں یاد دلاؤں گا، کیسے تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر میرا کلمہ پڑھا تھا، کیسے عرب و عجم کے لوگ اسلام کے قدموں میں آئے تھے، اور کیسے اللہ نے تجھے دوبارہ زندہ کیا۔ قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کر یہ باتیں تجھے یاد دلاؤں گا۔ وہ بدو مسلمان نہیں ہوا، واپس چلا گیا۔ قرآن کریم کے لفظ ہیں لا اکراہ فی الدین، اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ ایک صاحب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میرے 2 بیٹے ہیں وہ عیسائی مذہب پہ ڈٹے ہیں، کیا مجھے اجازت ہے میں اپنے ان 2 بیٹوں کو جبراً مسلمان بنا دوں، زبردستی ان کو اسلام میں لے آؤں؟ تو اس موقع پر اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کا یہ مقام نازل فرمایا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اسلام کی حقانیت صداقت کے دلائل واضح ہو چکے ہیں، اب ہر شخص اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے اسلام لے آئے، جبر نہیں ہے۔ یہ جو جہاد کا مسئلہ ہے یہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ ملک کو، مسلمانوں کو کافروں کے فساد سے بچانے کے لیے ہے، کافروں کے مسلمانوں کو عبادت سے روکنے کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کافر جزیہ دینے لگ جائیں تو اسلام کہتا ہے اب ان سے ہٹ جاؤ، اب جہاد کی ضرورت نہیں، اور کافروں کے جو بوڑھے ہیں، اپاہج ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اسلام ان سے بھی قتال کی اجازت نہیں دیتا۔ اس جہاد جو ہے وہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ملک کو ان کے فساد اور شر سے بچانے کے لیے ہے۔ تو اسلام میں جبر نہیں ہے۔ وہ بدو مسلمان نہیں ہوا، واپس چلا گیا۔ اللہ کی شان، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ 2.5 سال حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت رہا، آپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں حضرت عمر کا دربار لگا ہے،
ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا حضرت عمر کے دربار میں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور اس آنے والے شخص کا ہاتھ پکڑا، فرمایا لوگوں اسے جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا امیر المومنین یہ تو وہی بدو ہے، وہی دیہاتی ہے جس نے 3 باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی اور مسلمان نہیں ہوا تھا، واپس چلا گیا اور آج کلمہ پڑھتا ہوا آیا، یہ تو وہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس وقت مجلس میں میں موجود تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا تھا اے بدو آج تو نہیں مان رہا، لیکن ایک وقت آئے گا قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یہ باتیں یاد دلاؤں گا کہ تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر میرا کلمہ کیسے پڑھ لیا تھا اور عرب و عجم کے لوگ اسلام کے قدموں میں کیسے آ گئے تھے اور اللہ نے تجھے دوبارہ کیسے آج زندہ کر کے دکھایا ہے۔ قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کے یہ باتیں تجھے یاد دلاؤں گا۔ حضور علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یاد رکھو جس شخص کا قیامت کے دن اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا تو اس شخص کو جنت میں داخل کیے بغیر اس کا ہاتھ حضور نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ خوش قسمت آدمی ہے قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور اس کو انشاءاللہ جنت میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس بدو نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 3 باتیں کی تھیں، انہی 3 باتوں کو میں مختصر کھولنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات اس نے کی تھی کہ آپ کہتے ہیں باپ دادا کا دین چھوڑ دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اتنے عرصے سے باپ دادا کے دین پہ چل رہے ہیں، آج ہم ان کا دین چھوڑ دیں؟ آپ کی یہ بات قابل تعجب ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے چلے آئے، ہمارے آباء و اجداد نے ایسے ہی کیا ہے تو ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں؟ تو کیا آباء و اجداد کا طریقہ یہ اسلام میں حجت ہے یا نہیں ہے؟ باپ دادا کیا یہ دلیل بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ اور قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اور قرآن کریم کے چند حوالے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا کہ تم اس کتاب کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل فرمائی، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے کہ ہم اس کتاب کی اتباع نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو اس مذہب کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم تو اپنے باپ دادا کے مذہب پر چلیں گے۔ اللہ جل شانہ نے جواب کیا دیا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، باپ دادا کے دین پہ چلیں گے چاہے باپ دادا ان کو ذرہ برابر بھی دین کی سمجھ نہ ہو، اور ان کے باپ دادا وہ سیدھے راستے پر بھی نہ چل رہے ہوں، پھر بھی باپ دادا کے دین پر چلیں گے، پھر بھی ان کے مذہب پر چلیں گے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ قرآن کریم کا دوسرا مقام 21واں پارہ ہے سورہ لقمان، آیت نمبر بھی 21 ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا کہ اتباع کرو اس وحی کی جو اللہ نے نازل کی، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہم تو اتباع کریں گے اس مذہب کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر چلیں گے۔ یہاں اللہ جل شانہ نے جواب کیا دیا
اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، باپ دادا کے دین پر چلیں گے، چاہے ان کے باپ دادا کو شیطان جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو، ان کے باپ دادا سیدھے راستے پر نہ بھی ہوں تب بھی باپ دادا کے دین پر چلیں گے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تیسرا مقام سورۃ الاعراف 8واں پارہ، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، یہ مشرکین عرب مرد بھی عورتیں بھی جب بیت اللہ کے سامنے جاتے تو بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے، برہنہ بیت اللہ کا طواف کرتے۔ شیطان نے دھوکہ دیا تھا کہ اسی لباس میں انہی کپڑوں میں گناہ کرتے ہو اور پھر انہی کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو، اتار دو کپڑے۔ بے لباس ہو کر طواف کرتے، جب پوچھا جاتا ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے دیکھا ہے، ہم بے لباس اس لیے طواف کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات کہی واللہ امرنا بہا، بے لباس طواف کرنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یہ جو بے حیائی کا کام کر رہے ہیں اللہ نے انہیں اس بے حیائی کا حکم نہیں دیا، کرتے خود ہیں، نام اللہ کا لیتے ہیں۔ تو باپ دادا، یہ قرآن کریم کے 3 مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، باپ دادا کوئی حجت نہیں ہے، باپ دادا کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں باپ دادا دلیل بن سکتے ہیں، 13واں پارہ ہے سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں جیل میں، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، فرمایا میں اتباع کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین کی، میں اپنے باپ دادا کے مذہب پہ چلتا ہوں۔ کون سے باپ دادا؟ فرمایا ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام۔ میں یوسف بھی پیغمبر، میرا باپ یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، میرا دادا اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، میرے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر۔ تو اگر ان جیسے باپ دادا ہوں تو پھر ان کی اتباع ضرور کرنی چاہیے۔ قربان جائے قرآن کے انداز پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بھی بیان کیا، اپنے آباء و اجداد کا عقیدہ اور مذہب بھی بیان کیا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ میں یوسف بھی مشرک نہیں ہوں، میرا باپ یعقوب علیہ السلام بھی مشرک نہیں، میرا دادا اسحاق علیہ السلام بھی مشرک نہیں، میرا پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں، میں یوسف بھی موحد، میرا باپ یعقوب بھی موحد، میرا دادا اسحاق بھی موحد، میرا پردادا ابراہیم بھی موحد۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر باپ دادا موحد ہوں، دیندار ہوں، صحیح العقیدہ ہوں تو پھر ان کی اتباع کی جا سکتی ہے، پھر ان کے طریقے پہ چلا جا سکتا ہے۔ اور اگر باپ دادا کو دین کا کوئی پتہ ہی نہ ہو تو پھر اسلام میں باپ دادا کوئی حجت نہیں ہے، پھر اسلام میں باپ دادا کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بدو ایک وقت آئے گا، آج تو نہیں مانتا کہ میں باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دوں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تو باپ دادا کا دین چھوڑ کر میرا کلمہ پڑھ لے گا۔ ایک بات پوری ہو گئی، اس بدو نے آ کر حضرت عمر کے دور میں کلمہ پڑھا ہے۔ دوسری بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا بدو آج تو نہیں مان رہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ مان لو، عرب و عجم کے لوگ تمہارے غلامی میں آ جائیں گے، تمہارے فرما برداری میں آ جائیں گے۔
آج تو نہیں مانتا، لیکن ایک وقت آئے گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا عرب و عجم کے لوگ فرما بردار بن جائیں گے، اسلام کے قدموں میں آ جائیں گے، اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، یہ بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اب یہ بات بھی پوری ہوئی، کیسے پوری ہوئی اس کی ایک مثال سنیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں صحابہ کرام کا ایک لشکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا اور مقابلہ کرنا تھا عیسائیوں کے ساتھ۔ یہ لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ بیت المقدس کے قریب پہنچا تو عیسائیوں نے قلعہ کے دروازے بند کر لیے اور 1 مہینہ کی خوراک غذا جمع کر لی۔ سخت سردیوں کا موسم تھا، عرب والے لوگوں کے لیے سردی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ گرم علاقے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ 1 مہینہ تک صحابہ کرام نے محاصرہ جاری رکھا۔ تو جب عیسائیوں کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ ہماری جان چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو عیسائیوں کی طرف سے پیغام آ گیا، مسلمانوں تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں نے کہا کیوں نہیں فتح کر سکتے؟ عیسائیوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کا نام حضرت عمر ہوگا رضی اللہ عنہ، تمہارے سپہ سالار کا نام تو ابو عبیدہ ہے، لہٰذا واپس چلے جاؤ، تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ عیسائیوں کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، فتحنا البلد ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ عیسائی کہنے لگے وہ کیسے؟ تمہارا نام عمر تو نہیں ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا میرا نام تو عمر نہیں ہے، لیکن مجھے بھیجنے والا عمر ہے، مجھے بھیجنے والا عمر ہے، اس لیے ہم نے فتح کر لیا۔ تو عیسائی کہنے لگے اچھا اب ہم آپ سے لڑائی نہیں کرتے، ہم بیت المقدس کی چابیاں تمہارے ہاتھ پہ رکھنے کو تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ حضرت عمر خود تشریف لے آئیں۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ کہیں یہ دھوکہ نہ ہو عیسائیوں کا۔ ایک شخص بھیجا جس کی شکل سے ملتی جلتی تھی، تو جب عیسائیوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے مسلمانوں ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہمارا امتحان لیتے ہو، ہماری کتابوں میں حضرت عمر کی نشانیاں موجود ہیں، جو شخص تم نے بھیجا ہے اس میں ایک نشانی بھی حضرت عمر کی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا گیا۔ حضرت عمر نے وہاں مشورہ کیا کہ کیا مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو میٹنگ میں مشورہ پاس ہوا کہ حضرت عمر کو جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، ایک غلام، ایک سواری اور ایک مشکیزے میں پانی، تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا ستو۔ حضرت عمر اپنے غلام سے فرمانے لگے کہ 5 میل میں سوار ہوں گا، تو پیدل چلے گا، اور 5 میل تو سوار ہوگا، میں پیدل چلوں گا۔ جب حضرت عمر کی روانگی کی خبر عجم کے بادشاہوں تک پہنچی تو اپنے محلات میں کانپ رہے تھے، واہ عمر میں تیری عظمت پہ، تیری جرت اور شجاعت پہ قربان جاؤں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر کی باری پیدل چلنے کی تھی، غلام کی باری سوار ہونے کی تھی۔ تو غلام عرض کرتا ہے امیر المومنین بیت المقدس قریب آ چکا ہے، لوگوں کا بڑا اجتماع ہوگا، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کا پیدل چلنا اب مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ سوار ہو جائیں، میں ہی پیدل چلوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ پیدل چلنے کو تو بھی پیدل چل پڑے گا اور میں سوار ہونے کو سوار ہو جاؤں گا، لیکن قیامت تک عمر کے انصاف پہ دھبا لگے گا، اس لیے میں ہی پیدل چلوں گا، تو نہیں سوار ہونا ہے۔ چنانچہ جب قریب پہنچے تو عیسائی کہنے لگے مسلمانوں ہم نے بیت المقدس کی چابیاں تمہیں نہیں دینی۔ مسلمانوں نے کہا کیوں؟ بات یہی طے تھی کہ عمر خود آ جائیں۔
انہوں نے کہا یہ جو آدمی اونٹنی پر سوار ہے، ہم آسمانی کتابیں کھول کے کھڑے ہیں، اس میں کوئی نشانی حضرت عمر کی نہیں ہے، اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا تم کس آدمی میں نشانیاں چیک کر رہے ہو؟ کہا جو اونٹ پر سوار ہے ہم اس میں چیک کر رہے ہیں۔ کہا سوار میں نشانیاں چیک نہ کرو، بلکہ اس شخص کو دیکھو جس کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار ہے۔ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل، سواری پر غلام آیا۔ انہوں نے حضرت عمر میں نشانیاں دیکھیں۔ حضرت عمر کی قمیص پر 18 پیوند لگے ہوئے تھے، حضرت عمر کی قمیص پر 18 پیوند لگے ہوئے تھے، اور نشانیاں چیک کی۔ چابیاں حضرت عمر کے ہاتھ پہ رکھ دی، سارے کے سارے عیسائی مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اے بدو آج تو نہیں مان رہا، لیکن ایک وقت آئے گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ عرب و عجم کے لوگ اسلام کے قدموں میں آ جائیں گے اور اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، اے بدو آج تو نہیں مان رہا، لیکن قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یاد دلاؤں گا کہ اللہ نے تجھے مرنے کے بعد، ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد کیسے دوبارہ اٹھایا ہے، تجھے کیسے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ ایک اشارہ قرآن کریم میں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ایک مخالف حضور کی خدمت میں آیا، اس کے ہاتھ میں انسان کی ایک بوسیدہ ہڈی تھی، ہڈی کو مسلتا ہے اور اس کے ریزے ریزے جو ریزہ ریزہ ہے، ذرے ہیں، وہ زمین پر گر رہے ہیں۔ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، میرے محبوب اسے بتا دو وہ اللہ کریم اسے زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا ہے، اور اسے پتہ ہے ذرہ ذرہ کہاں پڑا ہے، سب ذروں کو اکٹھا کر کے قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کر یہ 3 باتیں تجھے یاد دلاؤں گا۔ عقیدہ آخرت کے ساتھ اس آخری بات کا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں 3 عقیدوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے، تیسرا عقیدہ آخرت ہے۔ جس کا عقیدہ آخرت جتنا مضبوط ہوگا اس کی زندگی اتنا ہی گناہوں سے پاک ہو کے گزرے گی۔ تو عقیدہ آخرت بھی مضبوط ہو اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سامنے ہو، پھر زندگی میں نور ہی نور ہے، پھر زندگی جو ہے میں طہارت اور نظافت ہی نظافت ہے۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہر مسلمان ہر وقت اپنے سامنے رکھے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت میں 2 صفتیں ہوتی ہیں، بالکل اس کے برعکس 2 صفتیں قید خانہ کی ہوتی ہیں۔ جنت میں ایک صفت یہ ہے، وہاں جنتی کی اپنی مرضی چلے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی چاہیں گے وہ تمہیں ملے گا۔ اس کے برعکس قید خانہ میں قیدی کی اپنی مرضی نہیں چلتی، بلکہ وہاں کی انتظامیہ کی مرضی، جو کھلا دیں کھانا پڑتا ہے، جو پلا دیں پینا پڑتا ہے، جو پہنا دیں پہننا پڑتا ہے، ان کی مرضی چلتی ہے۔ جنت کی ایک صفت ہے کہ جنت میں جنتی کا دل لگ جائے گا، جنت کے در و دیوار سے جنتی کا دل لگ جائے گا۔ وہاں کوئی جنتی ایسا نہیں ہوگا جس کا جنت میں دل نہ لگے۔ اس کے برعکس قید خانے کی ایک صفت ہے کہ قیدی کا قید خانہ میں دل نہیں لگتا، جتنا ہی خوبصورت قید خانہ کیوں نہ ہو، وہاں کتنی سہولیات کیوں نہ ہوں، پھر بھی قیدی کا دل کرتا رہتا ہے وہ دن کب آئے گا جب یہاں سے نکل کے باہر جاؤں گا۔ تو یہ دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ کہا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس دنیا کے اندر مومن کو چاہیے کہ اس کے در و دیوار کے ساتھ مومن دل نہ لگائے، دنیا کی زیب و زینت کے ساتھ مومن دل نہ لگائے، یا اس کی اپنی مرضی نہیں چلے گی بلکہ اللہ اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔
اس حدیث کو سامنے رکھے گا تو دنیا کی بے ثباتی انسان کے سامنے آئے گی اور آخرت کی طرف انسان کا دل جو ہے وہ راغب ہوگا۔ قرآن کریم میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کا قرآن کریم کہتے اس طرح، یہ کافروں کا چلنا پھرنا، یہ رہنا سہنا، یہ کافروں کی بہاریں، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ یہ چند دن کی بہار ہے، یہ چند دنیا کی چمک دمک مختصر سی ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا جو ہے وہ جی لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں دنیا کی جو ہے وہ مثال پانی کے ساتھ دی ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جس طرح پانی ہے نا، دنیا کی مثال اسی طرح ہے۔ پانی کی ایک صفت ہوتی ہے، ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، جدھر موقع ملے بہہ جاتا ہے۔ یہی حالت دنیا کی ہے، یہ ایک ہاتھ میں نہیں ٹھہرتی، جب موقع ملتا ہے اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یہ ہزاروں امیر غریب بنتے دیکھے، ہزاروں غریب امیر بنتے دیکھے۔ رات کے وقت وزیر اعظم تھے تو صبح اسیر اعظم تھے۔ یہ دنیا جب بھی موقع ملتا ہے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، زندگی میں نہیں نکلتی تو مرتے ہی نکل جاتی ہے، وہ رسا کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح پانی کی ایک صفت ہے کہ پانی کے اندر کوئی بندہ چلا جائے نا تو وہ تر ہو جاتا ہے، پانی اس کو تر کر دیتا ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ جو آدمی دنیا میں گھس جاتا ہے یا دنیا کی محبت اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے تو وہ دنیا سے ضرور متاثر ہو کے رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، وہ خود پانی میں تو رہتی ہے، اپنے اندر پانی کو نہیں آنے دیتی۔ جب تک پانی کشتی میں نہیں آتا خود بھی تیرتی ہے، دوسروں کو بھی تیراتی ہے۔ جب پانی کشتی میں آ جائے تو خود بھی ڈوبے گی، دوسروں کو بھی لے ڈوبے گی۔ یہی حال دنیا کا ہے، اگر یہ دنیا دل میں بیٹھ گئی تو پھر بندہ خود بھی ڈوبے گا، دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا اپنے اندر نہ آنے دو۔ جب یہ دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو یقیناً پھر آخرت کی طرف رجوع ہوگا، پھر انسان من چاہی زندگی نہیں گزارے گا بلکہ رب چاہی زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔